انور اقبال صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور اقبال صاحب بتائیے گا واضح طور پر, کیونکہ ابھی میجر میسم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جو اسپوائلرز ہیں وہ بھی اپنا کام جو ہے وہ اسی طریقے سے جاری رکھیں گے. آیا نتائج کیا نکلتے ہیں یہ آنے والے وقتوں میں چیزیں واضح ہوں گی. اسپوائلرز کے حوالے سے ابھی ایک جو ہے وہ چیز یہ بھی منظر عام پر آئی ہے کہ حزب اللہ سے جو ہے وہ جنگ بندی کا واضح طور پر انہوں نے مسترد کر دی ہے اسرائیل کی جانب سے. آپ کو لگتا ہے یہ بھی ایک طرح کی کڑی ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک جانب لبنان بھی موجود ہے انہی 10 نکات کے اندر جو کہ ایران نے پیش کیے ہیں؟ دیکھیں آپ اصل میں اگر آپ ٹرمینالوجی سے ذرا ہٹ کے دیکھیں تو چیزیں بہتر سمجھ میں آتی ہیں. اسپوائلرز یا ان کو اس طرح کریں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اسرائیل ہے, جی جی بالکل, اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں, اس کے عدم تحفظ کا احساس ہے. وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مشرق وسطیٰ میں کوئی بھی مسلمان ملک مستحکم ہو, خاص طور پہ فوجی طور پہ طاقتور ہو, مضبوط معیشت رکھتا ہو. ٹھیک ہے, اور وہ اس کے لیے کوششیں کرتا رہتا ہے ان کو کمزور کرنے کی. جیسا ہم نے پہلے ڈسکس کی, 3-4 ممالک تھے جو مضبوط تھے وہ سارے کمزور ہو گئے. لیبیا بھی, سیریا بھی, عراق بھی, ٹھیک ہے, لبنان بھی, وہ بھی کسی زمانے میں مضبوط ملک تھا. اچھا, دوسری طرف یہ کہ ایران ہے, ایران نے اپنے آپ کو منوایا اس 40 روزہ وار میں, جس کا مقصد یہ تھا کہ ایران کو کمزور کیا جائے اور وہاں پہنچا دیا جائے جہاں اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے. لیکن جس طرح ایران نے اس کو ریزسٹ کیا, جو ریزیلینس دکھائی, اس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ ایران خود فورس ٹو ریکن وتھ, یعنی قوت ہے, طاقت ہے جو موجود ہے. اچھا, پھر اس کے بعد امریکہ ہے جو سب چیزوں کے باوجود دنیا کی نمبر 1 قوت ہے, سپر پاور ہے, دنیا کی سب سے بڑی اکانومی اس کے پاس ہے, اور اس کی اپنی اکانومی کے علاوہ انٹرنیشنل اکانومی ایسی بنی ہوئی ہے جو برٹن ووڈز کلب جو کہتے ہیں اس کے تحت, جس میں جہاں یہ فیصلہ ہوا تھا 1950s میں کہ ڈالر ہی جو ہے انٹرنیشنل کرنسی ہوگی اور وہ سارا کچھ, تو وہ اس کی وہ اپنی حیثیت اپنی جگہ موجود ہے, اس کی فوجی طاقتیں اپنی جگہ موجود ہیں. تو ان کی اپنی کوشش ہوگی کہ وہ اپنے اس سپر پاور کی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے اس مسئلے کو اس طرح حل کریں کہ ان کی حیثیت بھی برقرار رہے, ایران بھی مطمئن ہو جائے اور اسرائیل کو بھی عدم تحفظ کا احساس نہ ہو. ساتھ ہی ساتھ ان کے جو allied جو حلیف ہیں عرب ممالک, وہ ان کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے. یعنی اس میں 3 فریقیں, تینوں کے بہت واضح اپنے اپنے مفادات ہیں. ان مفادات کے تحت تینوں اقدامات کریں گے ایسے جس سے ان مفادات کا تحفظ ہو سکے. اور اس میں جہاں ٹکراؤ ہوگا وہاں ٹکراؤ ہوگا, جس جو کوشش کرے گا, جب اگر اسرائیل کو کبھی فیل ہوا کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس سے اس کو نقصان پہنچے گا تو اس کو وہ اسپائل کرنے کی بھی کوشش کرے گا. تو یہ تو آپ کو یہ جو پروسیس ہے سارا کچھ اس کا حصہ ہے. اچھا انور اقبال صاحب یہ بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد مذاکرات کے لیے ایک اچھی ٹیم بھیجی ہے, اور جس میں جے ڈی وینس شامل ہیں, جیریڈ کشنر شامل ہیں اور اسٹیو وٹکاف بھی شامل ہیں. لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جے ڈی وینس اس میں ایک ایکسٹرا شامل ہیں, جبکہ جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف جو ہیں وہ پہلے ہونے والے مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے. تو جے ڈی وینس کے ہونے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا ان مذاکرات میں؟ دیکھیے, بات یہ ہوتی ہے کہ مذاکرات میں آپ کس لیول پہ انگیج کر رہے ہیں. جے ڈی وینس کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ایران نے کہا تھا کہ جے ڈی وینس آئیں. کیوں کہا تھا کہ جے ڈی وینس شروع سے اس جنگ کے مخالف تھے, ایران کے خلاف جنگ کے, تو ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ خواہ بخواہ کی جو ملٹری انگیجمنٹ ہے امریکہ کی, اس کے بڑے مخالف ہیں وہ. تو ایک تو اس کی وجہ سے بنایا تھا ایران نے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جے ڈی وینس جو ہیں, کشنر جو ہیں, یا وہ جو کیا نام ہے اسٹیو وٹکاف ہیں, وہ صدر ٹرمپ کے نامزد آفیشلز ہیں. وہ آج اس مذاکرات کے دوران جائیں تو صدر ٹرمپ ایک بیان کے ذریعے ان کی چھٹی کر سکتے ہیں کہ امریکہ میں برٹش پارلیمانی سسٹم بھی نہیں ہے جس میں پارلیمنٹ کی منظوری کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ان کو بالکل کھڑے کھڑے جاب سے نکال سکتے ہیں. لیکن وہ جے ڈی وینس کو نہیں نکال سکتے, چاہے بھی تو نہیں نکال سکتے, کیونکہ وہ الیکشن جیت کے بنے ہیں وائس پریزیڈنٹ. تو ان کا اسٹیٹس ان سب سے بہت آگے ہے,
اور اگر وہ شامل ہوں گے تو پھر امریکہ کے لیے یہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے ان کی اپنی عزت اور بے عزتی کا مسئلہ ہوگا. اگر وہ اپنے وائس پریزیڈنٹ کو انوالو کر کے اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو ہر جگہ خود ان کا مذاق بنے گا. تو اس لیے جے ڈی وینس کی جو شرکت ہے بہت بانش ہے. لیکن انور اقبال صاحب یہ بھی بتائیے کہ اس سے پہلے بھی مذاکرات ہوئے تھے واضح طور پر بالواسطہ یا بلا واسطہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا پھر ثالثوں کے ذریعے مذاکرات ہو رہے ہیں اور اب براہ راست ہو رہے ہیں. فرق کیا دکھائی دے گا دونوں کے اندر واضح طور پر نتائج کے اندر؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی واضح فرق جو ہے وہ دکھائی دے سکتا ہے کہ ہم نے ثالثوں کو کوئی بات کی، انہوں نے آگے کیا بات کی، اب ہم ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں اور ڈائریکٹ بات سن رہے ہیں؟ بالکل بالکل، آپ نے خود ہی اپنے سوال پہ جواب دے دیا کہ جب آپ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، ڈائریکٹ بات سن رہے ہیں تو پھر گفتگو کا لیول ہی چینج ہو جاتا ہے نا. پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اسٹیو وٹکاف سے بات کی، اسٹیو وٹکاف نے جواب لیا واشنگٹن، پھر آپ کو کنوے کیا، آپ نے پھر تہران سے بات کی، وہاں سے جواب لیا، پھر کنوے کیا. یہاں وہ بات نہیں ہے. یہاں دونوں وفود جو ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں کہ مسائل کو خود ٹیکل کر سکتے ہیں اور خود جواب دے سکتے ہیں. ڈیسیجن پاور آپ کو لگتا ہے کہ دونوں وفود کے اندر جو ہے وہ اس حد تک دونوں ممالک کی جانب سے دی گئی ہے کہ اگر آیا کوئی معاملہ ایسا بنتا ہے تو واشنگٹن یا پھر تہران رابطہ کرنے کی کوشش اتنی ضروری نہیں سمجھی جائے گی؟ نہیں ایسا نہیں ہوگا کہ رابطہ کرنے کی کوشش ضروری نہیں سمجھی جائے گی. رابطہ تو کیا جائے گا لیکن ڈسیشن پاور ان کے پاس ہے. یہ بہت سینئر ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے جو فیصلے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے انور اقبال صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود رہے گا. اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے امید ظاہر کی ہے کہ فریقین تعمیری انداز میں مذاکرات آگے بڑھائیں گے. پاکستان نے تنازع کے پائیدار اور دیرپا حل کے لیے سہولت کاری جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. وہیں آپ کو واضح کرتے چلیں کہ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالباف کر رہے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے ہیں. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اس وفد کا استقبال نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق بھی استقبال کے موقع پر موجود تھے. اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو. امریکہ سے مذاکرات کے لیے ایران کا اعلیٰ سطح کا وفد اسلام آباد پہنچ گیا. دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالباف کر رہے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے ہیں. یہ مناظر آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. وفد کا استقبال نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی معزز مہمانوں کا خیر مقدم کیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے امید ظاہر کی کہ فریقین تعمیری انداز میں مذاکرات آگے بڑھائیں گے. پاکستان نے تنازع کے پائیدار اور دیرپا حل کے لیے سہولت کاری جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات آج اسلام آباد میں ہوں گے اور اس وقت ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ سے مذاکرات کے لیے ایران کا اعلیٰ سطح کا وفد اسلام آباد پہنچ گیا. دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالباف کر رہے ہیں. دوسری جانب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اسلام آباد کے لیے اڑان بھر لی ہے اور اسلام آباد مذاکرات کے لیے امریکی وفد نائب صدر جے ڈی وینس، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر پر مشتمل ہوگا. ایرانی وفد میں وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف شامل ہیں. پاکستان نے مہمانوں، وفود اور مہمان صحافیوں کے لیے ویزا سہولت بھی دی ہے. اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو کہ امریکہ سے مذاکرات کے لیے ایران کا اعلیٰ سطح کا وفد اسلام آباد پہنچ گیا. یہ لمحے آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالباف کر رہے ہیں. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور اقبال صاحب واضح طور پر بتائیے گا کیونکہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک بار پھر یہی کہا گیا ہے کہ اگر یہ مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہوتے ہیں تو مزید شدت سے جو ہے وہ حملہ کر دیا جائے گا اور نتائج بہت دردناک ہوں گے، جبکہ ایران کا یہ موقف ہے کہ ایک جانب دھمکیاں اور دوسری جانب مذاکرات کی باتیں یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتی. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس طرح کی صورتحال بھی نقصان پہنچا سکتی ہے معاملات کو؟ صدر ایران اچھی طرح بیان، جیسے میں نے کہا آپ کو کہ میڈیا میں بیان دینا اور بات ہے، ایران اچھی طرح سمجھتا ہے صدر ٹرمپ کی گفتگو کرنے کا انداز یہی ہے. وہ اپنے جو ملک کے اندرونی معاملات میں بھی اسی طرح مذاکرات کرتے ہیں. دیکھیں انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ان کے جو یعنی امریکہ میں ہوتا ہے نا کہ ساری مالی امور کی منظوری کانگریس دیتی ہے اور اگر نہ دے تو حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوتی. یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے ملازمین کو بھی تنخواہ نہیں ملتی. پچھلے دن پھر ان کا مسئلہ جب چل رہا تھا
تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اس مسئلے کو مل جل کے حل کرو، وہ کہتے تھے کہ میں ان کو گرفتار کر لوں گا اور یہ ملک کی سیکورٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، غدار ہیں، اور میں نے آرڈر دے دیا ہے اور پولیس آ رہی ہے اور پکڑنے والی ہے، اور جب کے ساتھ ساتھ بات بھی کر رہے ہوتے تھے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ انداز ہے گفتگو کا، وہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. ایران بھی سمجھتا ہے اس بات کو، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایران اس پہ اس طرح ریئیکٹ کرے گا. لیکن اور ایک یہ بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے قالیباف صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ان کی حیثیت جو ہے نا ایران کے اسپیکر کی حیثیت سے نہیں مستحکم ہے، بلکہ وہ ان کا جو تعلق ہے آئی آر جی سی سے، جو ریولوشنری گارڈ ہے، اس کی وجہ سے. جس طرح ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا معاملہ ہو، جب تک ہمارے ہاں ہماری یہ احساس نہ ہو کہ اس موو کو ہماری افواج کی حمایت حاصل ہے، اس وقت اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. تو قالیباف صاحب کی موجودگی اس بات کا اشارہ ہے کہ جو ایرانین جو ریولوشنری گارڈز ہیں وہ ان مذاکرات کی طرفداری کر رہے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا.